قیامت آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ سائنسدانوں نے اپنے حسابات کے ذریعے ایک حیران کن وقت بتایا ہے۔ ناظرین، انسان صدیوں سے یہ سوچتا آیا ہے کہ دنیا کا انجام کب ہوگا، قیامت کس وقت برپا ہوگی۔ ہر مذہب اور تہذیب نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی قیامت کا بار بار ذکر ملتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کئی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے بھی اس سوال پر غور شروع کر دیا ہے۔ محققین اور سائنسدانوں نے ایسے حسابات پیش کیے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ایک خوف اور بحث کو جنم دیا ہے۔ آخر کار انسانیت کے پاس کتنا وقت بچا ہے؟ کیا قیامت واقعی قریب ہے، یا یہ سب صرف سائنسی اندازے ہیں؟ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدانوں نے کس بنیاد پر یہ حساب لگایا، انہوں نے کس سال یا دور کا ذکر کیا ہے، اور یہ سب اسلامی تعلیمات سے کس حد تک ملتا ہے۔ فیصلہ بہرحال آپ ہی کو کرنا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ایسے خزانے دیے ہیں جن کے ذریعے وہ کائنات کے بڑے بڑے راز سمجھنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ وہ نہ صرف اس کے آثار بیان کرتے ہیں بلکہ قرآن میں بتائی گئی نشانیاں بھی ان کی تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم انہی تحقیقات کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ خود سوچ سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ جب ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن فوری طور پر مذہب کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سائنسدان بھی کائنات کے نظام کا باریک بینی سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ زمین کے ذخائر، سورج کی توانائی، ستاروں کی حرکت اور زمین کے بڑھتے درجہ حرارت کو دیکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی۔ ان کے مطابق کائنات ایک مقررہ وقت تک چلنے کے بعد اپنے انجام کی طرف بڑھے گی، اور وہ انجام ہی ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس کی ان تحقیقات کے نتائج بالکل ان باتوں سے ملتے ہیں جو قرآن پاک میں صدیوں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ گویا سائنس اپنی ریسرچ کے ذریعے اس حقیقت کی گواہی دے رہی ہے جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دیا تھا۔ سائنسدان قیامت کے بارے میں اندھی پیش گوئیاں نہیں کرتے بلکہ سائنسی اصولوں اور اعداد و شمار پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین اور سورج کی عمر کا حساب لگایا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج تقریباً 4.5 ارب سال پرانا ہے، اور تقریباً 5 ارب سال بعد اس کا ایندھن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی سورج اپنی توانائی کھوئے گا، زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح زمین کے قدرتی وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سب عوامل زمین کو ایک دن انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ بعض ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی تباہ کن ایجادات جیسے ایٹمی ہتھیار اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہ پایا تو دنیا کا خاتمہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے۔ فلکیات کے ماہرین کے مطابق کائنات کا موجودہ پھیلاؤ ایک دن رک جائے گا، اور پھر ساری کائنات ایک بڑے دھماکے یا بگ کرنچ کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ ان تمام نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس کے یہ تمام نظریات قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بجھ جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ وہی منظر ہے جسے آج سائنسدان اپنی زبان میں سورج کا ایندھن ختم ہونا، زمین کے توازن کا بگڑنا اور نظام فلکیات کے ٹوٹنے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پر زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور یہی بات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی اور کوئی اس سے بچ نہ پائے گا۔ سائنسدانوں نے بھی کہا ہے کہ زمین ہمیشہ محفوظ نہیں رہے گی اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ ناسا کے ماہرین بھی بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ بڑھتی ماحولیاتی تبدیلیاں اور آسمان سے ٹکرا سکنے والے سیارے لمحوں میں دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ گویا غیر مسلم سائنسدان بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کائنات کا انجام یقینی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اگر زمین کی موجودہ حالت اور انسان کے طرز زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ چند دہائیاں باقی ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام حیات کے ختم ہونے میں تقریباً 56 سال باقی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بھی اس حوالے سے حیران کن مطابقت ملتی ہے۔ علماء کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 2000 سال قائم رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت 600 سال تک رہی، اور امت محمدیہ کو ایک طویل وقت دیا گیا ہے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس حساب سے اگر آج کے وقت کو دیکھا جائے تو ہم اسلامی کیلنڈر کے مطابق سن 1447 ہجری میں ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک قیامت میں تقریباً 56 سال باقی ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب اندازے ہیں، اصل علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔
یہ تحقیقات اور اعداد و شمار صرف ایک تنبیہ ہے کہ قیامت قریب بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں ہر لمحہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، دنیا کے بڑے سائنسدانوں نے ایک علامتی گھڑی بھی بنائی ہے، اسے ڈومز ڈے گھنٹی کہا جاتا ہے۔ ایک علامتی گھڑی جو انسان کی خود ساختہ تباہی کے نزدیک ہونے یا دور رہنے کی پیمائش بتاتی ہے۔ ہر سال سائنسدان، ماہرین اور عالمی ادارے اس گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ انسانیت کتنا قریب پہنچ چکی ہے۔ حال ہی میں ماہرین نے اس گھڑی کو آدھی رات کے محض چند لمحے قبل تھام کر دنیا کو خبردار کیا، ایک لمحہ جسے تاریخ کا انتہائی خطرناک موڑ قرار دیا گیا ہے۔ یہ گھڑی واضح کر دیتی ہے کہ اگر ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول نہ رہا، ماحولیاتی تباہی بڑھتی رہی یا عالمی تنازعات شدت اختیار کر گئے تو انسان اپنی بنی ہوئی دنیا کو لمحوں میں برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائنس اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ قیامت دور نہیں ہے، انسان اپنے اعمال سے دنیا کو تباہی کے قریب لا رہا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں چارہ گر قیامت کی نشانیاں صدیوں پہلے بتا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک قتل و غارت عام ہو جائے گی، لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے جان لیوا بن جائیں گے اور خود قاتل کو معلوم نہ ہوگا اس نے کیوں ایسا کیا، اور آج ہم دنیا بھر میں یہی رویے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ عظیم اور بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ آج کے شاندار ٹاورز اور بلندیوں میں کھڑے شہر اس پیشگوئی کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی صورتحال بھی بیان کی کہ اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی اور گھر کا رشتہ بدل جائے گا۔ یہ تبدیلیاں موجودہ معاشرے میں کھل کر دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ وقت تیزی سے گزرے گا، احساس ہوگا سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی مانند اور دن لمحوں کی طرح گزرا محسوس ہوگا۔ آج ہم سب اسی تیزی کو محسوس کرتے ہیں، زندگی تیزی سے رواں ہے اور لمحے تیزی سے گزر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی وبا آئے گی جو پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ حالیہ برسوں میں آنے والی وبا نے عالمی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ اسی پیشگوئی کا کوئی پہلو نہیں؟ مزید برآں شراب اور فحاشی کا پھیلاؤ، موسیقی کی گلو آمیز مقبولیت، ناپسندیدہ لوگوں کا اقتدار میں آنا اور اہل علم کا پس منظر میں چلے جانا، یہ تمام علامات ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ آخرت کا وقت نزدیک آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ان نقوش اور سائنسی نتائج کا مقصد ہمیں خوف زدہ کرنا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے۔ قیامت حق ہے اور اس کے آنے کا اصل وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چاہے کوئی کہے کہ چند دہائیاں باقی ہیں یا 100 یا 1000 سال، یہ سب محض اندازے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قیامت کل بھی آ سکتی ہے، آج بھی اور ہر اگلے لمحے میں بھی۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ کیا ہم نیک اعمال اپنا چکے ہیں اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہترین انسان وہ ہے جو ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے۔ پیارے دوستو، قیامت برحق ہے اور یہ اچانک آئے گی۔ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ہم اپنے اعمال کو بدل سکتے ہیں، ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سوچے کل اگر سب ختم ہو جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ پیارے دوستو، اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اگلی بار بھی حقیقت پر مبنی پیغام آپ تک لا سکیں۔